السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنی راہ میں خالص کر دیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین کو بہترین طرح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور وہ تمام برکات فضیلتیں جو قرآن پڑھنے سیکھنے سکھانے سے حاصل ہوتی ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کر رہے تھے ہم، سورہ الاسراء بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور پارہ نمبر 15 ہے، آیت نمبر 94 سے انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، منع کیا لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لاتے، اذ جاءہم الہدیٰ کہ جب آگئی ان کے پاس ہدایت، یعنی نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں جب آگئی ان کے پاس ہدایت۔ کس بات نے؟ الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ابعث اللہ، کیا بھیجا اللہ نے، کیا سوالیہ انداز ہے کہ کیا بھیجا اللہ نے، بشرن ایک انسان کو، رسولن رسول بنا کر۔ یعنی لوگوں کا ہدایت سے انکار کرنے کی وجہ کیا تھی کہ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے پر اعتراض ہوا، ٹھیک ہے، اور یعنی ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے حق میں ظلم نہیں کرتے، ان کو علم دیا جاتا ہے، ہدایت کا علم ان کو دیا گیا، اذ جاءہم الہدیٰ، ان کے پاس ہدایت آئی تھی، حق و باطل کا فرق ان پر واضح ہوا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور اس بات کو انکار کی وجہ بنائی کہ یہ تو ایک ہماری ہی طرح کا انسان ہے اور یہ کھاتا پیتا ہے۔ جیسے مخالفین کا ہمیشہ یہ اعتراض رہا ہے کہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے، کھاتا پیتا، چلتا پھرتا ہے، شادیاں کرتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، تو جو ضروریات ہمیں لاحق ہیں وہ اس سے بھی ہیں، تو پھر یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو صرف ان کے انسان ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کرتے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج یعنی ہر طرح کی قوم میں یہی صورتحال رہی ہے۔ کیا ہوتا تھا کہ جس وقت نبی ہوتا تھا تو اس کی بشریت کا انکار کرتے تھے، یا پھر کچھ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے فرط عقیدت میں نبیوں کو نبوت اور رسالت کی حد سے بھی آگے بڑھا دیا، یعنی نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، کسی نے خدا کا ہی درجہ قرار دے دیا، یا کسی نے کہا کہ ان میں خدا حلول کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں دراصل انتہا پسند نظریات ہیں، اور بنیادی طور پر لوگوں کا انکار کیا ہوتا ہے کہ بشریت اور رسالت کا ایک ذات میں جمع ہونا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج مسلمانوں میں بھی یعنی یہ جو ابھی میں نے بتایا کہ کوئی ایک انتہا کو چلا جاتا ہے کہ یہ تو انسان ہی ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے، کوئی دوسری انتہا کو چلا جاتا ہے کہ رسول کو خدا کا درجہ دے بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی یہی صورتحال ہے نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو اس حد تک بڑھا دیا جاتا ہے کہ یعنی نعوذ باللہ بعض اوقات اللہ کے سے بھی اوپر لے جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اور رسول کی شفاعت کو اللہ کے اذن سے بھی اوپر نعوذ باللہ قرار دے لیتے ہیں۔ تو یہ بھی سب کچھ کیا ہے کہ عقائد کا بگاڑ ہے، اور نبی کو انسان نہ ماننا، اس کو رسول کو انسان نہ ماننا، اور لوگوں کے لیے ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی اور ایلین کوئی ٹائپ کی چیز آتی جو روب کی وجہ سے ہی وہ اسلام کو قبول کر لیتے۔ اور اگر آپ ذرا اس میں غور و فکر کریں تو حقیقتاً امت کا یہ حال ہے کہ اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہیرو کی صورت میں پیش کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کا درجہ عام انسانوں سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے، وہ ہیں انسان لیکن ان کا درجہ عام انسانوں سے بڑھ کر ہے، اور انبیاء میں بھی یعنی یہ چنے ہوئے لوگ ہیں نا، انبیاء چنے ہوئے لوگ ہیں، خالص کردہ لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ان انبیاء میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے، افضل الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تمام مخلوقات پر انسان کو تو فضیلت دے دی گئی، اور تمام انسانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دے دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ لیکن جب ہم ان کو فرط عقیدت میں ایک صرف سیلیبریٹی کا درجہ دے دیتے ہیں، ایک ہیرو بنا کر ان کو پیش کریں، تو پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں رائج نہیں کرتے۔ اور یہ کیونکہ میں اس کو اس طرح سے بھی سمجھ رہی تھی کہ بچپن میں جو میرے ذہن میں ایک ہیولا ابھرتا تھا نا، تو میں دیکھتی تھی کہ اللہ اور دوسری طرف محمد لکھا ہوتا تھا، تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسان تصور کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، اس کا جو تصور ہے میرے بچپن میں نہیں تھا، ٹھیک ہے۔
تو لیکن جوں انسان سیرت پڑھتا چلا جاتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور طرح کا قرب محسوس کرتا ہے کہ ہاں وہ بھی انسان تھے، اس دنیا میں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، اور اگر ایک انسان کو ہماری رہنمائی کے لیے نہ بھیجا جاتا تو ہم کیسے عمل کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے؟ تو کتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہماری ہی جنس میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کو رسول بنا کر بھیجا، ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا تاکہ انسان ان کی پیروی کر کے کامیابی کو حاصل کر لے، لیکن اسی بات کو لوگوں نے انکار کا ذریعہ بنا لیا، انکار کا بہانہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل کہہ دیجئے لو کانا، اگر ہوتے فی الارض زمین میں ملائکتن فرشتے، یمشونا وہ چلتے پھرتے، مطمئنین مطمئن یعنی اطمینان سے رہتے بستے، سکون پکڑتے، نزلنا تو ضرور ہم نازل کرتے علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، ملکن ایک فرشتہ ہی، رسولن رسول بنا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر وہی بات جو میں نے اوپر ایکسپلین کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ دنیا میں انسان آباد ہیں اور ان کی رہنمائی کے لیے انہی جیسا ایک انسان رسول بنا کر بھیجا، اور رسول انہی کی جنس میں سے آیا کہ ان کو اس پیغام کی، اس توحید کی ہدایت پہنچائے اور اس کی تشریح اور توضیح کرے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ رسول کا کام صرف علمی پوائنٹس واضح کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل کر کے دکھاتا ہے، وہ ایک عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین میں انسانوں کی بجائے فرشتے ہوتے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر ظاہر ہے پھر ایک فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجا جاتا، لیکن اب جب انسان ہنستے بستے یہاں پر رہتے ہیں تو اگر کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا، اور ظاہر ہے کہ وہ آدمی کی شکل میں آتا، اللہ کا پیغام پہنچاتا اور ان احکامات پر عمل کر کے بھی دکھا دیتا، تو ایک طرف تو یہ پھر سے شک میں پڑ جاتے کہ پتہ نہیں یہ فرشتہ ہے کہ انسان ہے، اور دوسری طرف یہ کہنا شروع ہو جاتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ اعمال کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے اندر بشری کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ہمیں ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں، تو ہم کیسے فرشتوں جیسے کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جس نے ماننا نہیں ہوتا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ نکال لیتا ہے کہ یہ فرشتے ہمارے لیے کیسے نمونہ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہی بات ہے جو ہمیں عمل پر ابھارتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ بھی جسمانی احتیاجات لگی ہوئی تھیں، آپ پر بھی مشکلات آئیں، جیسے ہم ابھی دورہ قرآن میں ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہ واقع عفق پڑھا نا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذہنی پریشانی سے گزرتے تھے، ذہنی ٹینشن سے گزرتے تھے۔ اسی طرح واقعہ طائف میں دیکھ لیں، جسمانی تکالیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دی گئیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب ہمیں زندگی میں دین پر استقامت دکھانے کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں اور ہم اس بات پر سلو ہونے لگتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ جسمانی کمزوری لاحق ہے، تو پھر ہم اپنے انبیاء کو دیکھتے ہیں اور اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں تو ہم ہمت پکڑتے ہیں کہ ہاں وہ بھی انسان تھے، ان کی زندگی میں بھی اسی طرح سے مشکلات آئیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک مینٹل اپروچ ہوتی ہے کہ آپ جسے نہیں ماننا پھر وہ کوئی نہ کوئی بات اس میں سے نکال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہہ دیجئے کہ کافی ہے اللہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، انہو کانا بعبادہ خبیرم بصیرا، بے شک وہ ہے اپنے بندوں پر بہت زیادہ خبردار، بہت دیکھنے والا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ خوب دیکھ رہا ہے کہ تم نے لوگوں تک پیغام پہنچایا یا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور اللہ ہی دیکھ رہا ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں وہ تم لوگوں تک پہنچا رہے ہو اور اس پر عمل بھی کر رہے ہو، اور جو تم کوششیں کر رہے ہو دین کی راہ میں، اور جو کافروں کی طرف سے یا مشرکین کی طرف سے رکاوٹیں آ رہی ہیں تم ان کا کیسے مقابلہ کر رہے ہو، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والے اور دیکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ماننا ہے وہ تو مانے گا، اور جو نہیں ماننے والا تو وہ پھر وہی جو بات اوپر گزری کہ الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، کہ وہ تو ایسی ہی باتیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہ بات ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم دین کا پیغام پہنچانے میں کبھی سستی اور غفلت نہ کریں، ہم سے ہمارے عمل کی پوچھ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 15 سپارے ہو رہے ہیں اور کس طرح سے دائی کی تربیت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اب آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس پیغام کو آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے، تو آپ کو بھی ایسے ہی لوگ ملیں گے جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اور معاملہ تھا، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ لوگ ہماری پرانی زندگی پر تان کریں گے، وہ چاہیں گے کہ ہم کوئی ایک یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو،
ٹھیک ہے، یوزلی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو کسی ہدایت کی بات کی طرف بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا تم نے خود کو کبھی دیکھا ہے؟ اچھا تمہاری پرانی زندگی تو ایسی تھی، حتیٰ کہ اپنے بچے بھی بعض اوقات آپ کو ایسی بات کر سکتے ہیں۔ تو بھئی آپ مان جائیں، ہم انسان ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں، ہمارے ساتھ بشری تقاضے بھی لگے ہوئے ہیں، ہم بہکتے بھی ہیں، اور اسی لیے تو ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو ماننے میں کوئی انسان کو شرم نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو خود کو یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ فلالیس پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ ہاں بھئی میرے ساتھ بھی خامیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن جو ہدایت میرے تک آئی میں وہ ایز اٹ از تمہارے تک پہنچا رہا ہوں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اور اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے، ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر کیا بات ہے کہ انسان اللہ سے خالص ہو جائے، اپنی توحید کو، اپنے دین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص کر لے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جس کو ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ بھٹکا دے فَلَن تَجِدَ لَهُمْ، تو نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے اولیاء دوست، مددگار، سرپرست، من دونہ ہی اللہ کے علاوہ، اس کے علاوہ۔ وَنَحْشُرُهُمْ، اور ہم انہیں جمع کریں گے یوم القیامتی، قیامت کے دن، علی وجوہہم، ان کے چہروں پر، امیاً اندھے بنا کر، و بکمن، اور گونگے، و سمن، اور بہرے بنا کر، مأواہم، ٹھکانہ ان کا، جہنم، جہنم ہے، کلما، جب کبھی، خبد، بجھنے لگے گی، زدناہم، ہم زیادہ کر دیں گے، یعنی وہ آگ جب بجھنے لگے گی جہنم کی ان پر، تو اس کو اور نعوذ باللہ ایندھن مہیا کیا جائے گا، سعیراً، بھڑکنا، یعنی اس کو اور بھڑکا دیں گے ان پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حالت سے بچائے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت پانے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں، خیر کی تلاش میں ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ ہی وہی ہدایت پانے والا ہے جس کو اللہ ہدایت دے دے۔ اور اسی طرح اگر جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھٹکا دیں، جو اپنے ہی خواہشات نفس اور اپنے نفس کو ہی الہ بنایا ہوا ہے اس نے، اور ایسا شخص بھٹکے، تو پھر اس کے لیے اللہ کے علاوہ تم کوئی مددگار نہ پاؤ گے، کیونکہ اللہ حق ہے، اللہ ہی قائم ہے، اور اب جو دوسرے باطل معبودان ہیں یا جو ان کے سرپرست ہیں وہ اللہ کے مقابل کسی کی مدد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اصل ہدایت یہی اس دین ہی کی ہدایت ہے، اور اس پر ایمان ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، یعنی لوگوں نے جو اپنی طرح سے طریقے نکالے ہوئے ہیں وہ ہدایت کے راستے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھٹکا دیں تو کوئی اللہ کے اذن کے خلاف اس کو ہدایت پر لا نہیں سکتا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ اسی حال میں اگر مریں گے تو قیامت والے دن اپنے چہروں کے بل اندھے، گونگے اور بہرے اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان پر جہنم، یعنی نعوذ باللہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اسی میں رہنے والے ہوں گے۔ اور پھر یہ وہاں پر جو آگ ہے وہ بجھے گی نہیں، وہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ جب کبھی بجھنے لگے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اور ایندھن کو مہیا کریں گے، ہم بڑھا دیں گے ان کو سیراً، بھڑکنے میں، یعنی یہ سزا ان کی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ حق کا انکار، توحید کا انکار اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا ہمیشہ کے لیے آگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں پھر وہی بات ہے نا کہ کبھی کبھار خیال آتا ہے کہ یہ کیسے نا، تو ابھی اوپر جیسے بتایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے حق میں ظلم نہیں کرتے، یہ وہ حقیقت ہے جو کہ کچھ پر تو پیدائش کے وقت ہی ظاہر الحمدللہ کہ کچھ بائی برتھ ہی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جو نہیں ہوتے ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی میں کسی نہ کسی مقام پر ہدایت دکھاتے ہیں، حق و باطل ان کے سامنے واضح کر کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی پھر وہ انکار کرتے ہیں، اندھے بنے رہتے ہیں، گونگے رہتے ہیں، یعنی ہدایت کی باتوں کو زبان پر نہیں لاتے، نہ کوئی حق کی بات کرتے ہیں، اور اسی طرح بہرے بنے رہتے ہیں کہ ہدایت کی بات کو نہ سنتے ہیں اور نہ ہی اس کی طرف دیکھتے ہیں، تو قیامت والے دن یہ اپنے چہروں کے بل اسی طرح اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا نا وہی ان کو دیا جائے گا، یعنی انسان کے اعمال اور ان اعمال کی جزا سزا میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے۔ الجزاء من جنس العمل، جزا یا بدلہ جو ہوتا ہے وہ
عمل کی جنس سے ہوتا ہے، یعنی جو انہوں نے دنیا میں کیا ویسا ہی وہ پائیں گے۔ تو یہ مماثلت جو ان سے قیامت کے دن اپنا اصل روپ دھار لے گی۔ مثلاً جن لوگوں نے اس دنیا میں سیدھی راہ کے بجائے غلط راستے اختیار کیے اور سیدھی راست پر چلنے کی بجائے الٹی راہ چلتے رہے، تو یہ لوگ وہاں پر بھی الٹی چال چلیں گے نا، یعنی پاؤں کے بل دنیا میں چلتے تھے لیکن چہرے جھکا کر اور حقیقت کو یعنی ہدایت کی راہ کو دیکھنے کی انہوں نے کوشش ہی نہ کی، تو چہروں کے بل چلائے جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح دنیا میں انہوں نے ہدایت سے آنکھیں بند کیے رکھیں، تو اب اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو نظر نہیں آئے گا؟ ان کو جو مصیبت ان پر ایسی آ پڑے گی کہ ان کو کوئی خوشی کی رمق نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی ویسے تو ان کو جہنم کا عذاب بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ اس کی گونگے یعنی وہ چیخیں گے، وہاں پر بلائیں گے مالک داروغہ مالک کو، لیکن وہاں پر کوئی خوشی کی بات یا یہ چیزیں وہ کچھ بھی نہیں بول پائیں گے۔ اسی طرح سے ان کے کان جہنم کی دھاڑ سنیں گے لیکن ان کو کوئی خوشی کی خبر نہیں سنائی دے گی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دنیا میں انسان گہرے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، کوئی اس کو ہدایت کی راہ کی طرف بلا رہا ہے وہ نہیں سنتا، کوئی اس کو راہ ہدایت دکھا رہا ہے وہ نہیں دیکھتا، کوئی اس کو یعنی حق کی بات بولنے کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ نہیں بولتا، تو یہی صورتحال ہوگی کہ وہاں پر باوجود دیکھنے، سننے، بولنے کے وہ یعنی کوئی خوشی کی خبر یا ہدایت کی بات یا ان مصیبتوں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں نا کہ دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، جب ہم پر نعوذ باللہ کوئی شدید مصیبت پڑ جاتی ہے نا، تو امیجن کریں آپ، یعنی چلیں یہی امیجن کر لیں کہ ہم کسی بہت ہی خوبصورت باغ سے گزر رہے ہیں، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، اتنے میں ایک بہت ہی خونخوار کتا انسان کے پیچھے لگ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ تو اندھا دھند دوڑیں گے، اور اگر آپ سے وہاں پر چلا نہ جائے تو آپ گھسٹ گھسٹ کے کسی طرح سے کوشش کریں گے کہ آپ اس سے بچ جائیں۔ اس وقت نہ تو آپ کو ارد گرد کی بہاریں نظر آئیں گی اس باغ کی، نہ درخت نظر آ رہے ہوں گے، نہ کچھ کان پڑی آواز سنائی دے رہی ہوگی، یعنی اور یعنی ہر عضو جو ہے نا جیسے معطل ہو جائے گا، اور صرف آپ کو یہ پڑی ہوگی کہ کسی طرح میں اس خونخوار کتے سے اپنی جان چھڑا لوں اور اپنی جان بچا لوں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے امیجن کریں کہ قیامت والے دن کیا حال ہوگا۔ اور دنیا میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چہروں کے بل کیسے چلائے جائیں گے۔ تو دنیا میں آپ یہ دیکھیں نا کہ سب سے بڑا اجتماع حج کے موقع پر ہوتا ہے نا، تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ہر طرح کا انسان آپ کو نظر آتا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی گھسٹ رہا ہے، اب تو خیر گاڑیاں آ گئی ہیں، لیکن کوئی کچھ سال پہلے کی بات یاد کر لینا کہ طواف یا عمرہ کرتے ہوئے ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آتے تھے۔ تو اور اسی آیت کے بارے میں نا صحابہ کرام نے صحابہ کرام میں سے کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا، یعنی یہ چہروں کے بل کیسے انہیں چلایا جائے گا نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اگر پاؤں کے بل چلا سکتا ہے تو وہ چہروں کے بل بھی چلانے پر قادر ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے دنیا میں حق بات کو سننا گوارا نہ کیا وہ واقعی وہاں پر بہرے بنا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں نے حق بات کہنے یا اس کی شہادت دینے سے انکار کیا وہ اس کے سزا میں گونگے بنا دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح کائنات میں بکھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر انہوں نے دیکھنے کی زحمت ہی نہ کی تو انہیں اندھا کر دیا جائے گا، اور اسی طرح سے وہ جہنم میں نعوذ باللہ پھینک دیے جائیں گے، اور وہاں پر ایسا مسلسل اور دائمی عذاب ہوگا جس میں نہ تو کبھی کمی واقعہ ہوگی اور نہ ہی کوئی وقفہ پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حال سے ہمیں بچا لے اور ہم دنیا میں اپنی آنکھیں کھول لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہماری آپ یہ دیکھیں نا، جیسے کل ہم دیکھ رہے تھے نا کہ دنیا کے بارے میں تو ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں کہ فلاں کے پاس یہ نعمت آ گئی مجھے بھی حاصل کرنی ہے، فلاں کا بچہ اتنی دور چلا گیا مجھے بھی، لیکن آخرت کے معاملے میں ہماری آنکھیں کتنی کھلی ہوئی ہیں اور ہم کتنی اس میں کوشش لگاتے ہیں۔ تو فرمایا ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ جو ان کو سزا دی جائے گی نا بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، ہماری آیتوں کو ہی جھٹلا دیا، ہماری نشانیوں کو دیکھا نہیں، اس میں غور و فکر نہیں کیا، خواہ وہ دنیا کی نشانیاں تھیں یا آیات جو اتاری گئی تھیں، اور مزید ڈٹائی میں آگے بڑھے، وقالو اور کہنے لگے، اذا کیا جب کننا ہوں گے ہم عظامن ہڈیاں، ورفاتن اور چورا چورا یعنی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، انا کیا بے شک ہم لمبعوثون ضرور اٹھائے جانے والے ہیں، خلقن جدیدہ ایک دوسری کی پیدائش میں، یعنی دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے۔
تو ایک تو حقیقت کو جھٹلایا اور اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ جو تم ہمیں ڈراوے دیتے ہو کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ جب ان کو کہا جاتا نا کہ یہ جب پوچھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد تو آئے نہیں تو ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو پھر ان کو سمجھایا جاتا کہ تم اس طرح فوت ہو جاؤ گے اور اس کے بعد پھر سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو پھر کہتے اچھا جب ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے، ابھی تو ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی اٹھ کے تو آیا نہیں، تو ہم کیسے پھر دوبارہ سے ایک نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے۔ تو انسان کی عادت پتہ ہے کیا ہے کہ یعنی کوئی بات ایسی جو اس کے حواس میں نہ آ سکے نا تو وہ اس کو قبول کرنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ خواہش نفس بھی آڑے آ رہی ہوتی ہے نا، تو پھر وہ غور و فکر کرنے کے بجائے ایسی باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر انسان اپنی پیدائش پر ہی غور کرے کہ ایک وہ وقت تھا کہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، حمل جب ٹھہرتا ہے اب تو خیر مشین وغیرہ کے ذریعے آپ دیکھ لیتے ہیں، اور اس میں بھی ہمارے لیے کتنی نشانی ہے نا۔ آج کے دور میں اگر دیکھیں جس طرح سے چیزیں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے دوران ہی بچے کی مختلف حرکات اور وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ اور اس کے یعنی سبحان اللہ، اللہ کی قدرت واضح ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر انہی اندھیروں میں اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ، کان، ناک یعنی اس کا پورا نقشہ بنا دیتے ہیں، اور کس طرح پھر وہ ہمارے ہاتھوں میں باہر آ جاتا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ بچہ کیا ماں کے پیٹ میں شروع سے ہی تھا؟ نہیں، وہ ایک ذرے سے شروع ہوا، ایک ایسا ذرہ جو نظر بھی نہیں تھا آ رہا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان ذروں سے تخلیق کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب پہلی دفعہ بنا چکے، جب تمہارے سامنے دنیا میں تمہیں یہ دکھایا جا چکا، تو دوسری دفعہ کی پیدائش کون سی مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن انسان جب مانتا نہیں ہے تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ کیا ہم دوباری پیدائش میں اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اولم یرو، اللہ تعالیٰ ان کو نشانیوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ، اللہ جی وہ ذات ہے، خلق السماواتی جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو، قادرون وہ قادر ہے، خوب قدرت رکھتا ہے، اللہ اوپر اس کے ان کے یخلقہ پیدا کرے، مثلہم ان کی مانند۔ سبحان اللہ۔ اب یعنی تم کیا چیز ہو، جیسے ابھی میں نے انسان کی پیدائش کا ہی آپ کو بتایا کہ ایک ذرے سے وہ بچہ 9 ماہ میں کیا شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر باہر آتا ہے، اور پھر توانا ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ یعنی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اور کس طرح۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کے برعکس آسمان و زمین تو ایک اتنی بڑی نشانی ہے کہ کوئی خوردبین اور مائکروسکوپ کے بغیر بھی دیکھ سکتا ہے، ہر کوئی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ کیسے آسمان اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی ہوئی ہے، اور زمین جس پر تم چلتے پھرتے ہو، ٹھیک ہے۔ انسان اگر غور و فکر کرنا شروع کرے تو سبحان اللہ، پاس کی جو چیز ہے اس میں اتنی نشانیاں ہیں، کس طرح اس سے نباتات اگتی ہیں، دوبارہ پھر مٹی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، پھر جب موسم آتا ہے تو پھر جوبن بہار آ جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے بہار آئی ہے تو وہی درخت جو ٹنڈ منڈ تھے کیسے دوبارہ سے وہ پھل پکڑنا شروع ہو گئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اتنی بڑی چیز ہے جس کا تم مظاہرہ دیکھتے ہو، روزانہ انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے، الا ماشاء اللہ آج کل تو ہم ویسے ہی مشینی دور میں کھو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس پر قدرت رکھتا ہے، تو کیا تم جیسوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ وجعل، اور اس نے بنایا، لہم ان کے لیے، اجلاً ایک مدت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، لا ریب فی، جس میں کوئی یعنی شبہ نہیں ہے، فَأَبَى الظَّالِمُونَ، تو انکار ہی کیا ظالموں نے، الا کفورا، مگر انکار کر کے، یعنی ماننے والے مانتے نہیں ہیں، بس کفر ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کا ابھی جو اعتراض بتایا نا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہزاروں برس گزر چکے، جو مر گیا دوبارہ زندہ ہو کر تو آیا نہیں، تو دوبارہ زندگی کیسے ممکن ہے؟ تو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، ایک ایسا وقت مقرر ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی وہ آئے گا ہی آئے گا۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ زمین میں جب آپ بیج ڈالتے ہیں تو وہ اپنے موسم پر باہر نکل آتا ہے، لیکن جب اس کا موسم نہیں ہوتا تو وہ نہیں نکلتا۔ اسی طرح سے جب انسانوں کے اگنے کا موسم ہوگا، یعنی نفخہ صور ثانی پھونکا جائے گا، تو سب ایک طبعی عمل کے ذریعے دوبارہ زمین سے اگائیں گے، اور اپنے بیج سے ہی اگیں گے، جس کو آج آپ کی سائنس بتاتی ہے نا کہ کمر کی ہڈی کے نیچے جو بیج ہے جو چھوٹا سا، وہ زمین میں ڈیزولو ہی نہیں ہوتا، وہ نہیں ختم ہوتا۔ تو ہر انسان اپنے اپنے بیج سے ہی اگے گا، یعنی یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی
اے جو ہے وہ بی کی شکل دھار لے، بلکہ ہر کوئی اپنے اپنے جسم ہی سے نکلے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انسان کبھی غور کرے، اور اس پہ مزید آپ غور و فکر کرتے جائیں تو آج کل یہ جو پور آپ کے پور ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تمہاری پور پور کو درست کر دیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ روزے اول سے لے کر اتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں، اور آج سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ کسی دو انسانوں کے بھی یہ پورز ملتے جلتے نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح اور پھر اسی طرح ہم جو اپنے اندر خیالات اور احساسات رکھتے ہیں، ہم اپنے جسم کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اور کسی اور کی جسم کو دھار لے اور اس کی سزا اس کو مل جائے۔ اللہ اکبر، اتنا انصاف، اتنا عدل ہے اللہ کے ہاں، سبحان اللہ۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمیں قبر میں ہماری عقل لوٹا دی جائے گی؟ تو پھر وہ مطمئن ہو گئے تھے کہ ہاں، جس حال میں تم زندگی گزار رہے ہو نا، تو قبر میں جب دوبارہ تم اٹھا کے تم سے سوال و جواب ہوں گے تو تم اسی کے ساتھ اٹھو گے نا۔ اللہ اکبر۔ تو اور پھر اسی سے یہ بھی چیز ہے کہ کتنی زیادہ خود پر چیک اور بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو محسوس کرنے کی، غور و فکر کرنے کی اس پر، کہ ہم پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیے گئے، ہم ضرور اٹھائے جائیں گے دوبارہ۔ اور پھر یہ کہ دنیا میں ہم جو کچھ کرتے رہے ہیں یہ اس دنیا سے محو نہیں ہو جائے گا، یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور انہی خیالات اور سب چیزوں پر ہم وہاں پر اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ چیز انسان کو نا تقویٰ میں بھی بڑی مدد دیتی ہے، کہ انسان پھر ہر وقت خود پہ نا چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، ایک مدت مقرر ہے، تب تک ہم تیاری کریں، خوب تیاری کریں، اور اس مدت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ظالم لوگ جو، یعنی ظالم کا مطلب ہوتا ہے نا حق نہ دینا، یعنی اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، اب اس کا اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں بتانے کا اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کو مانا جائے، اس کی توحید کو تسلیم کیا جائے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ ظالم لوگ ہیں، اللہ کے حق کو نہیں مانتے، تو کرتے کیا ہیں؟ صرف انکار، ایک ہی کام یہ کرتے ہیں، اور وہ صرف انکار ہی ہے، ٹھیک ہے۔ انکار ہی کیا انہوں نے، انکار کرنا، یعنی صرف ایک چیز، سبھی چیزوں کا انکار کیا، انکار، اور سوائے یہ کہ ایک ہی کام انہوں نے کیا، وہ انکار ہی کرنا تھا۔ کل کہہ دیجئے، لو انتم، اگر ہوتے تم، تملکونا، تم مالک، خزائن رحمتی، رحمت کے خزانوں کے، ربی، اپنے رب کے، یعنی اگر تم اللہ کی، اپنے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، اذن جبھی لامسکتم، ضرور روک لیتے تم، خشیت الانفاق، خرچ ہونے کے ڈر سے۔ یعنی انسان کی یہاں پر بخیلی کا حال بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں اپنی رحمت کے خزانے دے دیتے تو تم تو خرچ کرنے کے ڈر سے سارے خزانوں کو سانپ کی طرح اپنے پاس سمیٹے رکھتے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور ہے انسان کنجوس ہیں اور بخیل۔ اچھا، اب یہاں پر یہ دراصل قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ پیچھے بھی تھا نا کہ ہم اس کی توحید کی دعوت کے بارے میں ہی پڑھ رہے تھے نا، اور وہ مانتے نہیں تھے۔ جیسے اس رکوع کا آغاز بھی اسی بات سے ہوا ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کیوں کرتے تھے کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کی بخیلی کا کیا حال ہے کہ اگر اس کو اس بات کا اختیار دیا جائے کہ وہ ہدایت کو آگے پہنچائے، یا وہ کسی کو منتخب کرے کہ وہ رسول ہو، تو انسان کی کنجوسی تو یہ ہے کہ وہ بھلائی کی باتوں کو سینت سینت کے اپنے پاس رکھے، ٹھیک ہے، یعنی خرچ ہونے کے خوف سے وہ ان چیزوں کو اپنے پاس سمیٹ کر رکھے۔ اور قریش مکہ کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی جو تنگ نظری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی فطرت کا بھی اظہار ہے اس آیت میں، کیونکہ اینڈ پہ فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کہ انسان کنجوس اور بخیل ہے، اس کی فطرت میں ہے یہ۔ تو ہمیں اب اس آیت سے اپنے لیے عمل لینا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ یہ قریش مکہ کا حال تھا۔ تو قریش مکہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے تھے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ آپ کو جھوٹا سمجھتے تھے، اور یا پھر یہ کہ انہیں دعوت دین کے دلائل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو ان کی سرداریاں جاتی تھیں، وہ چودراہٹیں جو انہوں نے وہاں پر قائم کی ہوئی تھیں خانہ کعبہ میں، وہ جاتی تھیں، اور انہیں پھر پیغمبر اسلام کے تابع رہنا پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر اسلام پھیل جاتا تو انہیں کعبہ کی تولیت کی وجہ سے عرب بھر میں جو عزت اور وقار حاصل ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ تو ان کی انتہائی کوشش کیا تھی کہ اسلام کا ہی خاتمہ کر دیا جائے، اور خود تو ہدایت کو قبول نہیں کرتے تھے، اور چاہتے تھے کہ اس ہدایت کو پھیلنے سے بھی روک دیا جائے،
ٹھیک ہے، اور یعنی جو سرداریاں ان کو ملی ہوئی تھی وہ ان کا حال یہ تھا کہ کوئی دوسرا ان کے مقابلے پر نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر دنیا بھر کے خزانے ان کے پاس ہوں تو یہ تو کسی کو پھوٹی کوڑی نہ دیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ، تو پھر ہمیں یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ رب کی رحمت کے خزانے کی کنجیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اسی کا اختیار ہے۔ اور جب ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں نا، اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے زیادہ خزانے ہیں نا، زمین کے خزانے ہیں، آسمانوں کے خزانے ہیں، اور اسی طرح رزق کے خزانے ہیں، علم کے خزانے ہیں، بے شمار چیزوں کے خزانے ہیں، اور یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ کے پاس ہے، کوئی انسان ان کا مالک نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں جو دعا سکھائی جاتی ہے نا نماز کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز دینا چاہے اور ساری دنیا کی طاقتیں بھی مل جائیں تو تم سے وہ چیز رک نہیں سکتی، لیکن اگر اللہ کسی چیز کو روکنا چاہے اور ساری دنیا کی طاقتیں بھی اللہ کے خلاف مل جائیں تو تمہیں وہ چیز پہنچ نہیں سکتی۔ یہ ایمان ہمارا اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ جب ہم دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ میں تو تیرے خزانوں میں سے مانگ رہی ہوں، اور وہ لمبی حدیث کا مفہوم ہے نا جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تمام دنیا کے جنوں انس مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ ان کی چاہت کے مطابق ان کو دیں اور دیں اور دیں، تو پھر بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ آئے جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے ہوتی ہے۔ سمندر کو میں آپ اگر سوئی ڈبوئیں تو سوئی کو کیا لگا رہ جاتا ہے؟ تو یہ اللہ کے خزانے ہیں، اور اس کے برعکس انسان کی تنگی کا، اس کے بخل کا کیا حال ہے کہ اس پر ہم نے انشاءاللہ ریفلیکشن کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو یہ خزانہ ہے، آپ اس کو دیتے ہیں دوسروں تک۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے اور کوئی آپ سے حاصل کرنے آئے اور آپ اس کو نہ دیں تو قیامت والے دن اس چیز کی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ سے کوئی بیچارہ سوالی مانگنے آیا ہے اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے رزق میں ایک معلوم حصہ ہے سوالیوں کا، لیکن ہم نہیں ان کی بات سنتے، تو ہم پھر اللہ کے سامنے کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس بخیلی کے ساتھ۔ لیکن انسان کا حال یہی ہے کہ جب وہ دینے لگتا ہے تو اس کے دل پر ایک بوجھ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس وقت جب بھی آپ مال کو بھی دینے لگے نا تو پھر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یاد کر لیں، وہ ہے نا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ صدقہ کرتے جائیں تو اللہ کے خزانوں پر یقین رکھیں۔ بچپن سے ہم پیدا ہوئے، کتنے کروڑوں کے بلین کے خزانے ہم کھا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو آپ دیتے جائیں گے نا مزید ملتی جائیں گی۔ انسان کو اس تنگی سے باہر آنا چاہیے، یعنی یہ ہر انسان کو لاحق ہے۔ ہم کسی حد تک کنجوس واقعہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بخیل ہیں، لیکن ہم نے اس کمی پر انشاءاللہ قابو پانا ہے۔ اور یہ بات تو ضرور یاد رکھنی ہے کہ جس طرح سے ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے، اور اگر کوئی ہم سے علم کا سوال کرتا ہے، کوئی بات ہم سے پوچھتا ہے اور ہمیں وہ ہمارے علم میں ہوتی ہے تو ہم اس کو بتانے سے انکار نہ کریں۔ بعض اوقات ہم بلا وجہ کی مصروفیت کی وجہ سے ہم کسی کی بات کا جواب نہیں دیتے۔ بچوں کے ساتھ ہم بعض اوقات یہ معاملہ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرتے ہیں، یا پھر ویسے ہم زندگی کی دوڑ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بیچاری خاتون اگر ہم سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتی ہے، بعض اوقات تو ہم اپنے علم کے تکبر میں ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا حال کیا ہے، کیونکہ یہ جو تکبر ہے نا یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ اس سے بھی انشاءاللہ باہر آنا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں علم دیا ہے تو اس میں لوگوں کا حصہ ہے، یعنی اگر کوئی آپ سے آ کے سوال کرتا ہے تو آپ اس کو جواب دیں، الا یہ کہ اگر آپ کو نہ آتا ہو۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، اور کوئی بیچارہ سوال کرنے آ گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے، تو اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات نشانیاں بینات واضح نشانیاں دی تھیں۔ فصل تو پوچھیے بنی اسرائیل سے اذ جاءہم، جب آ گیا ان کے پاس، فقولا، تو اس نے کہا لہو اس کے لیے، فرعون نے، انی بے شک میں، لأظنک، میں گمان کرتا ہوں تجھ کو، یا موسیٰ علیہ السلام، مسحورا، کہ تو جادو کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور پیچھے جو ابھی ساری باتیں گزری نا، آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں تسلی بھی ہے، کیونکہ جس طرح سے قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے، اسی طرح فرعونیوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ماننے والوں کے ساتھ بہت کچھ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب فرمایا جا رہا ہے
کہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں، یعنی پیچھے قریش مکہ کا بھی کیا حال تھا کہ نشانیاں مانگتے تھے، اب یہاں بتا رہا ہے کہ 9 واضح آیات یا معجزے قرآن کریم میں سورہ اعراف میں مذکور ہیں، یہ ان کو دیے گئے تھے، اور اس میں کیا کچھ ہے؟ عصائے موسیٰ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو اسٹک تھی، ید بیضا یعنی ان کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا جب وہ بغل میں دبا کے نکالتے تھے، اور اس کے علاوہ بھری مجلس میں برسر عام جادوگروں کو شکست ہوئی تھی، سارے ملک میں قحط واقع ہونا، یہ 4 نشانیاں تو یہی ہو گئیں۔ اس کے بعد جب وہ یکے بعد دیگرے، جب وہ باقی نشانیاں ہم اکٹھی پڑھتے ہیں نا کہ طوفان آیا، ٹڈی دل آیا، جوؤں مینڈکوں اور خون کی بلاؤں کا نازل ہونا، تو یہ ساری نشانیاں ان پر اتری تھیں۔ ایک نشانی نازل ہوتی تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اپنے رب سے کہو کہ اس کو ہٹا دے، پھر وہ ہٹتی تو پھر اگلی آ جاتی، یعنی جب وہ ہٹتی تو پھر وہ اپنی روش پر قائم ہو جاتے، تو پھر واضح طور پر بار بار یہ آئیں ان پر، اور یہ انہی پر آتی تھیں، بنی اسرائیلیوں پر یہ مصیبتیں نہیں آ رہی تھیں، اس کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہیں آئی، حالانکہ یہ ایسے واضح معجزات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر واضح دلائل تھے اور دل کو اطمینان دلانے کے لیے کافی تھے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت نشانیاں مانگتے رہتے تھے نا، تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کے منہ مانگے معجزات انہیں بھی دکھلا دیے جائیں تو فرعونیوں کی طرح یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں جو ترمذی میں ہے کہ صفوان بن اسال مرادی سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے دوسرے سے کہا آؤ اس نبی کے پاس چلیں اور اس سے کچھ پوچھیں، وہ کہنے لگا اسے نبی نہ کہو، اگر اس نے یہ بات سن لی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں گی، چنانچہ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کون سی 9 واضح آیات دی گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، زنا نہ کرو، جس جان کو اللہ نے مارنا حرام قرار دیا ہے اسے ناحق نہ مارو، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، کسی بے قصور کو سلطان کے ہاں نہ لے جاؤ کہ وہ اسے مار ڈالے، کسی پاک دامنہ پر تہمت نہ لگاؤ، جنگ سے فرار نہ کرو۔ راوی شعبہ کو شک ہے کہ 9ویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی کہ اے یہود، 9ویں بات خالصتاً تمہارے لیے ہے کہ ہفتہ کے دن میں زیادتی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کون سی چیز تمہارے اسلام لانے میں مانے ہے؟ وہ کہنے لگے کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ نبی انہی کی اولاد سے ہو، نیز ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہود ہمیں مار ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل وہ پہچان گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان گئے تھے، ان کے پاس یعنی حق واضح ہو کر آیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کا انکار کر دیا۔ اور اسی طرح پھر جیسے آگے فرمایا نا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جادوگر کہنے لگے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ جب یہ کلام ان پر اثر کرتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بتاتے تھے۔ اور فرعون کی نظروں میں موسیٰ علیہ السلام کی یعنی سحر زدگی کیا تھی کہ یعنی ان پر جادو کیا گیا تھا کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت، ظاہری حیثیت جو تھی وہ فرعون کے مقابلے میں کیا تھی کہ یعنی جیسے وہ کہتا تھا نا کہ تم بولنے میں بھی ایسے ہو اور تم ہمارے ہاں کا قتل بھی کر کے گئے ہوئے ہو، یعنی تم بھاگے ہوئے ہو ہم سے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ کے اندر کتنی جرت پیدا ہو گئی تھی، اور آپ نے آ کے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کر دیا، اور سب سے پہلے تو یہ کہ توحید کی دعوت دی فرعون کو، یعنی اتنے بڑے بادشاہ کو جو خود کو خدا کہلواتا تھا تو اس کو توحید کی دعوت دی ہے اور بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ بھیجنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کسی بادشاہ کے دربار میں اگر کوئی ایسا انسان جو آلریڈی اس کی مملکت کا بھگوڑا ہو وہ آ کے ایسی بات کرے تو پھر فرعون پھر اس کو کیا کہتا تھا کہ اس پر تو جادو ہو گیا، یعنی یہ تو مجنون ہو گیا ہے کہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے میرے دربار میں، یعنی اس سے بھی اس کا جو ہے نا تکبر ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو اور ان کے مطالبے کو ان کی پاگل پن پر محمول کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور بعض لوگوں نے یہاں پر مسحور سے مراد، جیسے بھی میں نے پہلے کہا کہ ساحر بھی مراد لیا ہے، کیونکہ فرعون اپنی رعایا کو یہی یقین دلانا چاہتا تھا کہ یہ جو 2 چیزیں اس کے پاس ہیں، عصا ہے اور ید بیضا ہے، یہ دراصل اس کے جادو کا کمال ہے۔ اور مشرکین مکہ بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے
کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے کہ اس کے کلام میں جادو ہے، کہ اور کیونکہ جادو کیوں کہتے تھے کہ گھر میں کسی پر اثر ہو جاتا تھا ان کے بقول، تو ایک ہی گھر میں میاں بیوی الگ ہو گئے، کوئی مسلمان ہو گیا، کوئی مشرکی رہ گیا، اسی طرح باپ بیٹے میں جدائی ڈال دی، یا جو بھی وہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ اور دوسری طرف بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بھی کہتے کہ یہ دیوانہ ہے، اس پر کوئی جن آ کر ایسی چیزیں القاء کر جاتا ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اچھا، ان ساری باتوں سے کیا سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی انسان حق کا انکار کرتا ہے نا، تو اس کو جھٹلانے کے لیے پھر اس کو مختلف طرح کے تعویلیں اور اپنے آپ کو ہی پیش کرنی پڑتی ہیں، اور دوسروں پر ایسے الزامات پھر وہ انسان لگا رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا قالا، اس نے کہا لقد البتہ تحقیق علمتا تو جانتا ہے ما انزلہ نہیں اتارا ہاؤلائی ان کو الا مگر رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے رب نے بصائرہ نشانیاں بنا کر، وائنی اور بے شک میں لَأَظُنُّکَ میں گمان کرتا ہوں تجھ کو یا فرعون اے فرعون مسبورہ کہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی نے اس کی بات کا جواب دیا کہ بات ایسی نہیں ہے جیسی تم سمجھ رہے ہو، اور اب یہاں سے نا دراصل داعی دین کی اس کو سمجھیں، اور جب ایمان کی طاقت انسان کے اندر آتی ہے نا تو پھر اس کا رویہ ایسا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ تو مجھے پاگل کہہ رہا ہے اور مجنون قرار دے رہا ہے اور اب پتہ نہیں آگے اور کیا باتیں کرے گا۔ اتنا بڑا دربار ہے جس میں سارے فرعون کے حمایتی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے ایک دعوت دے دی ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ پر سمجھیں کہ تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں اب آگے سے فرعون کی طرف سے، اور پھر اب موسیٰ علیہ السلام کا کردار دیکھیں، انہوں نے دھڑلے سے جواب دیا بات یوں نہیں ہے جو تم مجھے کہہ رہے ہو، بلکہ مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری تباہی کے دن قریب آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تم حقیقت کا جس طرح سے انکار کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو سب کچھ اتارا نا آسمانوں اور زمین کے رب نے دلائل بنا کر، واضح معجزات بنا کر تمہارے لیے اتارا ہے، پھر بھی تم ایمان نہیں لا رہے تمہارے۔ اور پھر یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جادوگر بھی حقیقت کو سمجھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو چیز ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ جادو کی شعبدہ بازیاں نہیں ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی جادوگر کی شعبدہ بازیوں سے ملک میں قحط پھیل جائے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ طرح طرح کے عذاب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائے وہ آ جائیں۔ جادوگروں کی بساط سے یہ سب کچھ باہر ہے، ایسا کام تو صرف وہ ہستی کر سکتی ہے جو قادر مطلق اور مختار کل ہو، لیکن ان تمام واضح بصائر یعنی واضح نشانیوں کے باوجود بھی تم ماننے کو تیار نہیں ہو، تو پھر سمجھ لو کہ تم اپنے اس کے ہلاکت کے لیے تیار ہو جائے، یعنی میں گمان کرتا ہوں کہ تو اے فرعون تو ہلاک ہونے والا ہے، تمہیں تو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد کر لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ابو جہل کا بھی یہ حال تھا کہ کہتا تھا کہ میں نے رسول کو کبھی جھوٹا نہیں کہا، لیکن یہ جو کچھ کہتا نا میں اس کو نہیں مانتا، یعنی اس کو بھی عجیب طرح کی ضد اور تعصب تھا، اس کے اندر ایک بڑائی اور تکبر تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کعبے کے پردے کو پکڑ کے اس نے کیا دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یعنی جو سچا ہے وہ اس کو سچ کر دکھائیں، اور بدر کے میدان میں پھر کیسے مارا گیا وہ، نعوذ باللہ۔ تو اصل میں بات کیا ہے کہ انسان حق کو مانے، تسلیم کرے، اور جب اس کا دل اس پر مطمئن ہو جائے تو اس کو قبول کر لے، اس کے آگے خود کو سبمٹ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے فَأَرَادَ، تو اس نے ارادہ کیا أَن يَسْتَفِزَّهُمْ کہ اکھاڑ پھینکے ان کو من الارض زمین سے، فَأَغْرَقْنَاهُ تو غرق کر دیا ہم نے اس کو، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا اور جو اس کے ساتھ تھے سب کے سب کو۔ اب یہ سب کچھ جو باتیں ہوئی ہیں دربار میں، اس کے بعد وہ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو توحید کی دعوت دی ہے نا تبھی وہ یعنی غصے میں آ گیا تھا، ٹھیک ہے، اور پلاٹنگ کرنا شروع ہو گیا تھا، چالیں چلنا شروع ہو گیا تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی کہ میں تو گمان کرتا ہوں کہ فرعون تو ہلاک ہونے والا ہے، تو اب اس نے آگے سے کیا کیا، کہا اس نے ارادہ کیا کہ ان کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، گھبرا دے، ان کو ہلکا بنا دے، یعنی کسی طرح سے لوگوں کی نظروں میں بھی ان کو ہلکا کر دے اور ان کو یہاں سے ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح سے اس کی چال کو ناکام کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ تھے سب کے سب کو غرق کر دیا۔ اور یہ جو غرق ہونے کا عذاب ہے نا، یہ ڈوبنے کا جو عذاب ہے، یہ اتنا یعنی برا عذاب ہے، اور یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ان پر آیا تھا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو کر ہلاک کیا۔
اور کبھی اللہ نہ کرے اگر آپ نے کبھی سوئمنگ کی ہو اور اس میں انسان کو جب غوطہ لگتا ہے نا تو کبھی اس تکلیف کو محسوس کریں تو اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ الحمدللہ آپ نے کوئی ٹیوب پہنی ہوتی ہے یا وہاں پر سیف گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو آ کے بچا لیتے ہیں. یا اسی طرح کوئی اگر پانی میں سے نکل کے بچا ہونا، جیسے مجھے ایک بچی کی بات ہی یاد آ رہی ہے کہ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بچانا ہوتا ہے وہ کہتی ہے جب پانی میں آپ نیچے جاتے ہو نا تو پانی آپ کو پش بیک بھی کرتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیو کر لیں. تو وہ کہتی ہے کہ میں یعنی جب گئی اندر اور مجھے پش بیک کیا تو میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا تو میں پھر خود کو میں نے کنٹرول کیا اور میں آگے کو بڑھی اور میں نکل آئی. سوئمنگ نہیں تھی آتی ان کو نا، تو اس وقت لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو اس سے گزارا نا، ویسے ہی میرے ذہن میں ان کا واقعہ یاد آ گیا کہ وہ کہتی ہیں کہ پھر نا مجھے موسیٰ علیہ السلام کی یہ کوئی قصہ اور یہ سب کچھ یاد آیا اور قرآن نا میرے ذہن میں ایک دم سے گھوم گیا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ جو نشانی ہے نا یہ ہمیں دکھاتے ہیں عبرت کے لیے. یہ جو پانی کا عذاب ہے نا اتنا بڑا عذاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اور نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی آتا ہے نا کہ ان کو ڈبویا، لیکن جو ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے بچا لیا. یعنی اتنا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، آسمان اور زمین سے عذاب والے پانی نے اپنے دھارے کھولے ہوئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچانا تھا اور وہ کشتی اطمینان سے چلتی چلی جا رہی تھی. سبحان اللہ. اسی طرح اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور جو کوئی اس کے ساتھ تھے نہ ماننے والے تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. وَقُلْنَا اور کہا ہم نے من بعد ہی اس کے بعد بنی اسرائیل سے اسکنو بسو الارض زمین میں، فائزہ پھر جب آ گیا وعد الآخرتی آئے گا دوسرا وعدہ، جتنا لے آئیں گے ہم بکم ساتھ تمہارے لفیفہ لپیٹ کر، یعنی جم کر کے لپیٹ کر تم کو ہم لے آئیں گے. تو اس میں اب پورا جو واقعہ ہے پیچھے ہم نے یعنی جیسے بار بار قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے کہ جب 9 نشانیاں ان کو دکھا دی گئیں، ان پر بار بار عذاب آتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ ٹلتے نہیں تھے اور فرعونیوں نے ان کے ساتھ وہی بنی اسرائیل کے ساتھ وہی ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. ان کے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو یعنی جو ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا، ہجرت کرنے کا حکم دیا. اور پھر آگے آپ واقعہ جانتے ہیں کہ اس ید بیضا کا ہی یہ معجزہ تھا کہ اس نے سمندر کو پھاڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بچ گئے اور جو باقی تھے وہ سب کے سب وہاں پر ہلاک ہو گئے. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے جا کر شام کا علاقہ فتح کریں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے اس کے بعد ہم نے کہا بنی اسرائیل کے لیے کہ بس جاؤ زمین میں. اور اب یہاں پر ان کی آگے سے بتائی جا رہی ہے، ان کو کہا گیا تھا کہ شام کا علاقہ فتح کریں اور اس میں آباد ہوں، اور کچھ عرصے بعد ایسا ہوا بھی. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فرعون اور فرعونیوں کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل ہی کے کچھ لوگ مصر کے علاقے پر بھی قابض ہو گئے تھے. اور لیکن اس کے بعد جب دوبارہ آئے گا اللہ کا وعدہ تو ہم تم کو لپیٹ کر لے آئیں گے. اب یہاں پر جس وعدے کی طرف اشارہ ہے یعنی اس وقت تو یہ ہوا نا کہ جس وقت بنی اسرائیل فرعونیوں سے آزاد ہوئے ہیں تو بیچ میں آپ کو وہ بھی واقعہ یاد ہوگا کہ انہوں نے اس علاقے کے جابروں سے لڑائی کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو میدان تیہ میں بھی یہ چھوڑ دیے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو شام کے علاقے میں بھی کچھ اس میں سے آباد ہوئے، بعد میں آ کر مصر میں بھی یہ آباد ہوئے ہیں، یعنی مختلف دنیا میں مختلف جگہوں پر یعنی الارض زمین میں بس گئے تھے. لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فائزہ جاء وعد الآخرتی، جب آ جائے گا وعدہ دوسرا تو تم کو لپیٹ کر ہم لے آئیں گے. اور لپیٹ کر لانے کی بات جو ہے اب یہ ان کو کہاں پر لانے کی بات ہو رہی ہے؟ فلسطین میں لانے کی بات ہو رہی ہے. جیسے سورہ کا آغاز ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہی نا، شروع کے رکوع آپ یاد کر لیں، وہاں پر اس کا ہوا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں پر فرمایا ہے نا یہ ہو رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اب تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ اس کے بارے میں ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ
دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک لوگ یوزلی کیوں جاتے ہیں؟ یعنی ایک تو ہجرت ہوتی ہے نا دین کی راہ میں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ اچھے اسٹیٹس کی تلاش میں لوگ موو کرتے ہیں۔ لیکن یہودیوں کا یہ حال ہے، یعنی بنی اسرائیلیوں کا، کہ وہ اگر اپنے ملکوں میں، جیسے کینیڈا میں ہی کہتے ہیں 200-250 لوگ تھے، تو وہ یہاں پر اچھے حالات میں رہ رہے تھے، لیکن ان کو اسرائیل لے جا کر آباد کیا گیا، اور یہاں سے تقریباً 3rd پوزیشن پر، یعنی اگر وہ یہاں پر فرسٹ اسٹیٹس پہ تھے تو وہ مڈل سے بھی نیچے کے اسٹیٹس پر ان کو وہاں پر آباد کیا گیا۔ یعنی اس طرح اور صرف ایک نسل کے یہودی وہاں پر نہیں بسے، پوری دنیا سے یہودیوں کو لا لا کر وہاں پر آباد کیا گیا ہے، بسایا گیا ہے، اور اس وقت آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اللہ کا فیصلہ ہے، حکم ہے، اس کا نافذ ہو کر رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ اب یہاں پر ایک تو وعدہ وہ ہو سکتا ہے جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا، کہ سب جس طرح سے فلسطین میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جو ہم مختلف احادیث سے پڑھتے ہیں کہ وہاں پر آخری معرکہ ہونا ہے، اور پھر جس طرح سے یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے نا جس نے اپنے انبیاء کا انکار کیا، ان کو قتل کیا، تو زمین میں ذلت اور مسکنت کے ساتھ چھوڑے گئے، لیکن مکمل طور پر تباہ نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب وعدہ اللہ تعالیٰ کا آئے گا تو تب یہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو جنرل رکھیں آیت کو، کہ جب اللہ کا آخرت کا یعنی دوسرا وعدہ آ جائے گا تو سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے، تو پھر وہ ہم سب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب وہ وقت آ جانا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو لے آئیں گے، اور اس وقت اس کے آنے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس قرآن کے بارے میں فرمایا وَبِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، وَبِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ نزلہ وہ اترا ہے، یعنی حق کے ساتھ اس قرآن کو نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی اترا ہے۔ یہاں پر جبریل امین کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ اس کو لے کر اترے ہیں قرآن کو، اور حق کا مطلب ہوتا ہے ثابت جمنے والی چیز، جو باقی رہ جانے والی ہے، جو حقیقت ہے، واضح ہے، ٹھیک ہے۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر مبشرن، خوشخبری سنانے والا، و نذیرن، اور ڈرانے والا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی ہے، اور آپ کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ آپ خوشخبری سنا دیں اور ساتھ میں ڈرا بھی دیں، کہ انسان اپنے آخرت کے انجام سے متنبع ہو جائے اور اس دنیا میں وہ کر لے جس کی اس سے توقع کی گئی ہے۔ وَقُرْآنًا، اور قرآن کے بارے میں فرمایا، اور قرآن فرقناہ، الگ الگ کر دیا ہم نے اس کو، لتقرأہ، تاکہ آپ پڑھیں اس کو، علی الناس، اوپر لوگوں کے، علی مکثٍ، آہستگی سے، ٹھہر ٹھہر کر، ونزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، تنزیلا، آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ تو اب یہاں پر بنیادی طور پر کیا بات ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن اور پھر جبریل امین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جن مقاصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے حق و صداقت کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح لوگوں تک پہنچایا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، نہ کوئی باطل کی اس میں آمیزش ہوئی ہے۔ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تھا، ساری بشارتیں، سارے انذار آپ نے امت تک پہنچا دی۔ اور اس میں جو ہم پڑھ رہے تھے نا کہ کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم اشہد، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ گواہ رہنا کہ پیغام سارا پہنچ گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اس کو الگ الگ کیا ہم نے تاکہ تم اس کو پڑھو لوگوں پر آہستگی کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر۔ یعنی مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے تو ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو انہیں یہ لگتا تھا کہ نبی اس کو ساتھ ساتھ لکھتا جاتا ہے اور جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق سناتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو موقع بے موقع اور بتدریج ہم نے ہی اتارا ہے، اور اس طرح اتارنے میں مصلحتیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا حکم ہے کہ الگ الگ کر کے اتارا گیا، تم اس کو پڑھو لوگوں پر آہستگی کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، اور اس میں مختلف فوائد حاصل ہو جاتے ہیں نا، حفظ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور واقعات کے مطابق انسان کی یعنی جو حالت ہوتی ہے یا اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق انسان پر اترتا ہے۔
اور سبحان اللہ کیسا بڑا معجزہ ہے کہ آج بھی جب انسان اس قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھتا ہے نا، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کو اس سے واضح رہنمائی حاصل ہوتی ہے، واضح روشنیاں نظر آتی ہیں۔ یعنی آج آپ کا دل پریشان ہے، کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، آپ ادھر قرآن کھولتے ہیں، ادھر آپ کے یومیہ میں وہ چیز موجود ہوتی ہے کہ آپ کا دل ثابت قدم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ قرآن تو اتر چکا ہے، نبی کے دل پر، صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر تو کتنے سال پہلے اتر چکا ہے اور ہمیں پڑھ کے سنایا جا چکا ہے، کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یعنی جس طرح سے اترا ہے اس طرح تو نہیں ہمارے سامنے، بلکہ اب تو یہ اس میں نزولی ترتیب میں تو نہیں ہے، بلکہ قرآن کی شکل میں ہے۔ لیکن آج بھی یہ قیامت تک کا اس کا معجزہ ہے کہ جو شخص بھی اس کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اس کے مطابق اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح بتدریج نازل کرنے میں کیا فائدہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے رکنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ شراب کا ہی حکم کس طرح بتدریج نازل کیا گیا ہے، تو اس سب سے ہماری بھی تربیت ہو جاتی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی یا اپنے ارد گرد والوں کی تربیت کریں تو ہم بے صبری نہ دکھائیں۔ یہاں پر نا دعوت دین کے لیے اور داعی کو جو ہے ایک صبر کی تلقین کی جا رہی، اور صبر حسن اخلاق میں سے سب سے بہترین خوبی ہے کہ جو اس کو اپنا لے بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ شروع میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا اور ہمیں اتنے احکامات پتہ چلتے ہیں تو ہماری نظر جو ہوتی ہے نا خود پہ نہیں ہوتی، ہم لوگوں پر نظریں جماتے ہیں، اور فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، ایسے ہی ہم اینک لگا لیتے ہیں تعصب کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا کہ لِتَقْرَأُوهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اس طرح سے لوگوں کو دین سے جوڑیں اور آہستگی کے ساتھ بتدریج ان کو اس راہ پر لائیں۔ کل کہہ دیجئے آمنو، ایمان لاؤ، بھی اس پر، اولا تؤمنو، یا تم نہ ایمان لاؤ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، اوتوا العلم، جو علم دیے گئے ہیں، من قبلہ، اس سے پہلے، اذا، جب، یتلا، پڑھی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، یخرون، وہ گر پڑتے ہیں، للاذقانی، ٹھوڑیوں کے بل، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے۔ تو یہ قرآن حقیقت ہے، حق ہے، وقفہ وقفہ سے نازل ہوا، اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اے قریش مکہ، تم اس کو تسلیم کرو یا نہ کرو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو ان الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں، اب یہ علم دیے گئے جو ہیں سابقہ امتوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اہل علم اور منصف مزاج لوگ، وہ قرآن کے بیان سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ واقعی کلام الہی ہے، اور اس میں سابقہ آسمانی کتابوں کے طرز بیان سے بھی بہت مماثلت پائی جاتی ہے۔ تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اذا یتلا علیہم، جب ان پر ان کی آیات تلاوت ہوتی ہیں، یخرون للاذقان سجدا، وہ ٹھوریوں کے بل سجدوں میں گر پڑتے ہیں۔ اور یہ حالت ہوئی تھی نا اس کی شاہ حبشہ کی، ٹھیک ہے؟ تو انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے رب کا ہی کلام ہے، اور وہ بشارتیں جو توریت اور انجیل میں مذکور ہیں اور اللہ کے وعدے ہم سے کیے گئے ہیں، یہ ان کو یہاں پہ بھی ملتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کانا ہے، ضرور ہے، وعد ربنا، ہمارے رب کا وعدہ، لمفعولا، ضرور پورا ہونے والا۔ تو یہاں پر رک کر ذرا ہم اپنی جو حالت ہے اس کو قرآن کے ساتھ امیجن کریں کہ کیا یہ قرآن جب ہم پر پڑھا جاتا ہے تو کیا ہم بھی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں؟ اب یہاں پر ٹھوڑیوں کے بل آیا، حالانکہ ہم ماتھے کے بل سجدہ کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان پر یعنی مسکنت طاری ہوتی ہے نا، اور اس پر ایک عجیب طرح کی عاجزی طاری ہوتی ہے نا، تو اس کا حال یہی ہوتا ہے، اس کے جیسے چہرہ نیچے کو آتا ہے اور وہ جھک جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، تو اس کیفیت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اور یہ حالت پتہ کیا ہوتی ہے؟ جب اس قرآن کی سمجھ آتی ہے، یہ قرآن جب بارش کی طرح ہمارے دلوں پر پڑتا ہے نا، تو پھر ہی تو یہ صورتحال بنتی ہے۔ ویسے بھی یہ کلام معجزہ ہے، جادو اثر ہے، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے، اور نہ بھی سمجھ آئے تو جن لوگوں کے دل ہدایت کی طرف مائل ہوتے ہیں نا، اور جو خالق کو مان جاتے ہیں، ان پر یہ کلام اثر کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس کو سمجھ کے پڑھے تو جیسے بہت ساری خواتین جب جاتی ہیں نا حج اور عمرے پہ، اور وہ وہاں پر جا کر دیکھتی ہیں کہ امام پڑھتا ہے اور مقتدی روتے ہیں، یا امام روتا ہے اور مقتدی بھی پیچھے روتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کیا کلام ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، اور بہت ساری لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، وہ اپنے ملکوں کو لوٹتے ہیں
اور پھر اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور واقعی جب یہ قرآن سمجھ کے ساتھ دل پر اترتا ہے تو ایسے آپ یعنی وہی بات ہے کہ پھر آنسو بہتے ہیں، اذا یتلیٰ علیہم آیاتہ، کہ جب ان پر اس کی آیات تلاوت ہوتی ہیں وہ خشوع کے مارے سجدوں میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارے رب تیرا وعدہ ضرور سچ ہونے والا ہے، یعنی جو کچھ بشارتیں ہیں، جو کچھ انذار تو نے ہمیں دیے ہیں اور یہ سب کچھ پورا سامنے ہے، یہ حق ہے، سب کچھ ہونے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ، ٹھوڑیوں کے بل، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ، اور زیادہ ہوتا ہے، خشوعاً، ان کو خشوع میں بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی ان کا خشوع اس سے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اور اس میں جیسے ابھی شاہ حبشہ کا ذکر کیا، اسی لیے اسی طرح سے اور بھی بے شمار صحابہ کرام کا آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو ان کی اثر پذیری کی وجہ سے روتے روتے سجدہ میں گر پڑتے تھے۔ اور ابو بکر صدیق کے ساتھ تو معاملہ یہ تھا نا، قریش مکہ ان کو تو پڑھنے ہی نہیں دیتے تھے کہ یہ باہر اگر اپنے صحن میں قرآن پڑھتا ہے تو ہماری عورتوں اور بچوں پر اثر ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ اس قرآن، اس کلام کے ساتھ ہماری محبت اور ہمارا معاملہ کیسا ہے، یا یہ کہ بچوں کی تربیت میں ہم نے اس کو کس مقام پر رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں؟ ہم ذمہ دار نہیں ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی؟ پھر فرمایا قل، کہہ دیجئے، ادعوا اللہ، پکارو اللہ کو، اب ادعوا الرحمن، یا پکارو رحمان کو، یعنی اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو۔ رحمان اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ کے دوسرے صفاتی نام بھی ہیں، لیکن قریش مکہ کو اس نام سے بڑی چڑ تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ رحمان کے نام سے بڑے چڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پکارو یا رحمان پکارو، ایما تدعو، جس نام سے بھی تم پکارو گے، فلاح الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، سارے اچھے نام اسی کے لیے، سارے صفاتی نام اس کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے بعد رحمان بھی اللہ تعالیٰ کا دوسرا نمبر پر ذاتی نام ہے، اور جس طرح کسی مخلوق یعنی اللہ کا نام اس کی مخلوق کا نہیں ہو سکتا، اسی طرح رحمان بھی کسی مخلوق کا نام یا صفت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اللہ کا یہ نام عربوں میں رائج نہیں تھا، اور اس سے انہیں چڑ تھی، اور وہ اللہ پر اس نام کا اطلاق کرنے سے بدکتے تھے۔ جب یہ نام سنتے تو کہتے تھے کہ ہمیں تو اللہ کا شریک بنانے سے منع کرتے ہو، جبکہ تم نے خود اللہ کے ساتھ رحمان کو الہ بنا رکھا ہے، یعنی یہ ان کی چڑ کی حالت تھی۔ تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ رحمان اور اللہ دو الہ نہیں بلکہ ایک ہی ذات کے دو نام ہیں، تم جون سا چاہو پکار سکتے ہو۔ اور فلاح الاسماء الحسنی، اس کے تو اور بھی صفاتی نام ہیں، اور وہ ہمیں کہاں سے پتہ کرنے چاہیے؟ قرآن و حدیث کی روح سے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کچھ کاموں کی بنا پر اللہ کے نام ٹھہرا لیتے ہیں، وہ نعوذ باللہ اللہ کے ناموں میں الحاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف انہی ناموں کو یاد کریں جو کہ صحیح احادیث کی روح سے 99 بنتے ہیں، جو کہ کتاب و سنت میں مذکور ہیں، انہی تک انسان رہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تجہر، اور نہ تم بلند پکارو، بالصلاۃ کا، اپنی نماز کو، یعنی جب نماز میں تم کھڑے ہو تو نہ تو بلند کرو، ولا تخافت بہا، اور نہ ہی اس کو پست کرو، واتبع، اور اختیار کرو، بین ذالک سبیلا، اس کے درمیان راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر اس قرآن کو کس طرح سے پڑھنا ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ سیدنا، اس کے لیے یہ آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت اس وقت اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کافروں سے چھپے رہتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھاتے تو بلند آواز سے قرآن پڑھتے، جب مشرک قرآن سنتے تو قرآن، صاحب قرآن اور قرآن لانے والے یعنی جبریل علیہ السلام سب کو برا بھلا کہتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ نماز میں قرآن بلند آواز سے نہ پڑھیے کہ مشرک قرآن کو برا بھلا کہیں، اور نہ اتنی آہستہ پڑھیے کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی رائے اختیار کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں نا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آیت دعا کے باب میں اتری۔ تو آپ نے نا یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر جہری اور سری بات نہیں ہو رہی ہے نمازوں کی، یعنی اب کوئی یہ نہ کہے کہ جہری نمازوں میں تو بلند تلاوت ہوتی ہے اور سری میں آہستہ ہوتی ہے۔ تو اس سے دراصل ہمیں رول پتہ چل رہے ہیں کہ مثلاً اگر آپ جماعت کی نماز پڑھا رہے ہیں اور دو لوگ ہیں تو یہ نہیں کہ اب آپ اتنی اونچی آواز سے پڑھیں کہ پورے حال میں آواز گونجنا شروع ہو جائے، یعنی قرآن پڑھنے کے اور تلاوت کرنے کے آداب ہیں۔ اور اگر آپ صرف دو لوگ ہیں تو صرف اتنی بلند آواز میں پڑھیں کہ آپ کا مقتدی سن لے،
ٹھیک ہے. اور سری اور جہری نمازوں کے احکامات تو آپ کو پتہ ہی ہیں. اور اسی طرح اگر آپ بہت بڑے مجمع کو نماز پڑھا رہے ہیں، اب تو خیر مائکس موجود ہوتے ہیں، لیکن اتنی آواز ہونی چاہیے اور کھل کے پڑھنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ الفاظ کھا رہے ہوں. کھانے کا مطلب آپ جانتے ہیں نا کہ بعض اوقات کوئی بچہ ہی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اتنی تیزی سے پڑھتا ہے یا اتنی آہستگی سے پڑھتا ہے کہ الفاظ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. تو اس کے بارے میں ایک کلیہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کلام کو ایسے تلاوت کریں کہ جیسے کوئی اس کو بغیر مصحف کو دیکھے سن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اگر اس کے پاس مصحف نہیں ہے تو پھر وہ آپ کی بات اس کو مکمل طور پر کنوے ہونی چاہیے نا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے احکامات اگر تہجد کی نماز میں ہم دیکھیں تو تہجد کی نماز میں بھی اتنی آپ کی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں سے ٹکرائے اور آپ کا دل سنے. ٹھیک ہے. لیکن بہت اونچی نہیں ہونی چاہیے کہ سوئے پڑوں کو آپ جگا دیں کہ دیکھو میں نماز پڑھ رہی ہوں، اور نہ ہی اتنی آہستہ ہونی چاہیے کہ آپ پر بھی اثر نہ ہو رہا ہو اس کا. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف احکامات ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے جب آپ اس کی تلاوت کریں نماز کے علاوہ، اس وقت بھی آپ دھیان رکھیں کہ آپ کیسا پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت یاد رکھا کریں کہ آپ کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے موجود ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہوتی ہے، تو اور سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. تو آپ کیسا پڑھنا چاہیں گے؟ اس کے لیے ایک ٹپ دیتی ہوں کہ کبھی نا اپنی ریکارڈنگ بھی کیا کریں، پھر اس ریکارڈنگ کا سنا کریں، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیسا پڑھیں. اور فرمایا ببتغی بین ذالک سبیلا، اور ان دونوں کے درمیان درمیانی راہ اختیار کیجیے. اور اس کے لیے بہت روایت بھی آتی ہے کہ ابو بکر صدیق بہت آہستہ پڑھ رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ اونچا پڑھ رہے تھے. تو ابو بکر سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جس سے میں باتیں کر رہا ہوں وہ یعنی آہستہ بھی سن لیتا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میں سوتوں کو جگاتا ہوں نا. تو یہ نیتیں مختلف ہو سکتی ہیں ہر شخص کی. تو اور اب یہاں پر جو ہم نے بات پڑھی نا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے باب میں اتری ہے، تو پھر اس سے کیا مطلب ہوگا کہ جب آپ اللہ کو پکاریں، یعنی صلاح کا مطلب دعا بھی ہوتا ہے نا، تو جب آپ اللہ کو پکاریں تو اتنا اونچا نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ سنتا نہیں ہے تو میں اونچی اونچی بولوں گی لاؤڈ اسپیکر پہ تو وہ سن لے گا. اسی طرح اتنا آہستہ بھی نہیں کہ آپ بالکل ہی شرم کے مارے اپنے اندر ہی دبا لیں اپنی آواز کو. تو دونوں کے درمیان ایک متوازن راہ اختیار کرنی چاہیے. تھوڑا سا سبق رہ گیا، آپ میں سے جو چھوڑ کے جانا چاہیں چھوڑ لیں، اور بعد میں پھر آپ سن لیجئے گا کیونکہ ابھی آیت بھی تلاوت بھی کرنی ہے. آخری آیت ہے وقل، اور کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ وہ ذات جس نے لم یتخذ نہیں بنایا ولدن کوئی اولاد، ولم یکن لہو اور نہیں ہے اس کے لیے شریکن کوئی شراکت دار، کوئی حصے دار، فی الملکی بادشاہت میں، یعنی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ولم یکن لہو اور نہیں ہے اس کا کوئی ولیٌ کوئی مددگار، ساتھی، مدد کرنے والا، من الذل، ذل کا مطلب ہے ناتوانی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یعنی کسی سے خود کام نہ ہو سکے تو وہ کمزوری کے وجہ سے دوسرے کا یعنی محتاج ہو. وَكَبِّرْهُ، اور بڑائی بیان کیجئے اس کی، تکبیرہ بڑائی بیان کرنا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام تعریف بیان کی گئی ہے، اور آغاز تھا تسبیح ہے کہ سورت کا آغاز ہوا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، اور آخر میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تحمید ہے، اس کی حمد بیان کی گئی ہے کہ وہ ذات ہے، وہ خالق ہے جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا. ٹھیک ہے. یعنی خالق اور مخلوق میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو فرمایا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شراکت دار نہیں ہے، کوئی فرشتے اللہ کی بیٹیاں اس کے اختیارات میں نعوذ باللہ شریک نہیں ہیں، نہ ہی وہ اس کی بیٹیاں ہیں. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور ذل کے مارے اس کو کسی ساتھی مددگار کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. اللہ الصمد، وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، سب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہ ایسی ذات ہے کہ اس کو کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، غنی ہے. الصمد کے مفہوم میں یہ شامل ہے کہ ساری مخلوقات اس کی محتاج ہیں، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے کسی کی طرف نہیں جاتا، اس کو کوئی نقص خامی لاحق نہیں ہے کہ اسے کسی مددگار کی ضرورت پڑے. تو پھر اسی کی بڑائی بیان کرو. اور یہ آیت اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی عظمت کے لیے سبحان اللہ. اور بہت ہی خوبصورت سورہ ہے،
ابتدا سبحان اللہ زی سے ہوئی اور اب یہاں پر الحمدللہ سے اس کا جو ہے اختتام ہو رہا ہے۔ اور اس آیت کو سکھانے کا خاص حکم دیا گیا ہے۔ یہ صحابیات یہ آیت اپنے بچوں کو یاد کروا دیتی تھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید کا بیان ہے۔ اور تکبیر اینڈ پہ کہا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ان آیات کی تلاوت انشاءاللہ سن لیتے ہیں۔ جی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل پوری ہوئی ہے، تقریباً آدھا قرآن. تو تھوڑا سا ایک ریفلیکشن میں کرنا چاہ رہی تھی. آیت نمبر 1 اور 2 کو آپ دیکھیں نا دوبارہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے نا کہ فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیلیوں کو زمین میں بسایا گیا، جمایا گیا، ٹھیک ہے. تو اور پھر جب اگر اس کو اس پر قیاس کیا جائے کہ آخرت کے وعدے کی بات ہو رہی ہے، تو یعنی تمہیں آخرت والے دن دوبارہ مر کر اٹھنا ہے اور اپنا حساب کتاب دینا ہے. اور اسی میں چونکہ توریت کی اور قرآن کی بات ہوئی، تو اے امت مسلمہ، تم یہ دیکھو کہ بنی اسرائیلیوں کے بعد تمہیں امت بنایا گیا، امت وسط. تو تم اپنے اگر حصے کا کام نہیں کرو گے تو پھر دیکھو کہ تمہارا کیا مقام ہے. اور اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے جیسے آگے کی آیات جو سی ہیں وہ قرآن کے بارے میں آ رہی ہیں. اس قرآن کو تھامنا بہت ضروری ہے، اس سے تعلق پیدا کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا، یہی دراصل کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.